تو اگر یہ دو چوٹیاں سر کر لیں تو سمجھ لو کہ راہ انبیاء کو جاری رکھ سکتے ہو۔ ہر موقع پر امام نے شبلی سے کہا، جب طواف کیا تو یہ نیت کی، جب نماز پڑھی مقام ابراہیم پر تو یہ نیت کی، جب سعی کی صفا مروہ کے درمیان تو یہ نیت کی۔ کہا نہیں مولا، ہر موقع پر امام نے کہا شبلی سے کہ شبلی تیرا حج نہیں ہوا۔ عزیزان، ہمیں کرنی ہے صحیح مسلسل، کیونکہ یہ قدریں ایک دو دن میں ہاتھ نہیں آتی۔ یوں نہیں کہ آج ایک کلمہ میری زبان سے اچھا نکل گیا تو جی میں بہت اچھی انسان بن گئی، نہیں، پوری زندگی کے لیے اچھا ہونا ہے، عمل مسلسل ہو۔ صحیح اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ پوری زندگی مسلسل کوشش میں صرف کر دو، کیونکہ نبی جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر لحظہ رحلت تک مسلسل کوشش میں، پھر جا کے انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اب صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لی، کوشش کامیاب ہو گئی، اب وادی عرفات میں آ جاؤ۔ وادی عرفات دیکھنے میں ایک چٹیل صحرا ہے، لقدر، لیکن یہ وادی معرفت ہے، یعنی اب اس قابل ہو گئے ہو کہ معرفت خدا میں قدم رکھ سکو۔ پہلا قدم وادی معرفت کا، اور یہاں ظہر کے بعد بیٹھنا ہے۔ پھر امام نے کہا شبلی سے کہ غروب کا وقت قریب ہے، فرصت بہت محدود ہے، زندگی کے 40-50 سال گزر چکے ہیں، تمہاری زندگی کی ظہر ہو گئی ہے، ظہر کو ہی نیت کر لو تو غروب تک بہت وقت ہے تمہارے پاس، واپس آ جاؤ، ابھی بھی فرصت ہے تمہارے پاس، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے عزیزان، جب انسان داخل ہوتا ہے اس وادی میں تو اس کو اتنی معرفت نہیں ہوتی، لیکن جب اس وادی کو ترک کرتا ہے تو عارف باللہ کے طور پر ترک کرتا ہے، معرفت خدا سے مالا مال سینہ اور دل لے کر جاتا ہے۔ اب اس وادی کے بعد وادی مشعر الحرام میں آ جاؤ، جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں آ کر رک جاؤ اور انتظار کرو، کس کا؟ سورج کے طلوع ہونے کا۔ ہم تولیں گے تم کو کہ آیا اگلی وادی میں جانے کے قابل ہوئے ہو کہ نہیں۔ انتظار گاہ میں بیٹھے رہو، کیا کرو؟ کنکریاں چنو، کس کے لیے؟ شیطان کو مارنے کے لیے۔ اندھیرے میں کنکریاں ڈھونڈو، اندھیرے میں اسلحہ ڈھونڈو، کیوں؟ کیونکہ مقابلہ کرنا ہے، اگلی وادی بہت سخت وادی ہے۔ اگر اس اندھیرے پر غالب آ گئے تم اور صبح کر لی تو اب اجازت ہے تمہیں کہ تم جو اندھیرے پر بھی غالب آ جاتے ہو تو روشنی میں تم بہت زیادہ کامیاب رہو گے۔ اب روشنی میں ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ وادی منا میں آ جاؤ۔ وادی منا یعنی آرزوؤں کی وادی، وہ جس کے لیے ساری زندگی آرزو کرتے رہے، وہ وادی امان پہنچی۔ اب کیا کرو؟ اب تمام کی تمام طاقتیں جو خدا کے مقابلے میں، ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے میں روکتی ہے تمہیں، اس کو مجسم کرو اور تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اس پر اپنے ایمان کی ضرب لگاؤ۔ دیکھو، بظاہر دیکھنے میں یہ ایک ستون ہے، لیکن حقیقت میں کس چیز کو سنسار کر رہے؟ ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے میں ہے اس کو سنسار کرو۔ اس کے بعد اب قربان گاہ میں آ جاؤ، اب محبوب قربان کرنے کا وقت آ گیا۔ اور معلوم ہے یہاں پر ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں محبوب ترین چیز کے گلے پر چھری چلا دی، اپنی اولاد کے گلے پر۔ تو دیکھو، یہ صرف ایک حیوان نہیں ہے جسے تم لٹا رہے ہو، بلکہ جس سے بھی تمہیں محبت ہے، جو بھی تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جو کہ خدا کے علاوہ ہے اور تمہیں پسند ہے، اس کو لٹاؤ یہاں پر اور اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹو۔ امام نے شبلی سے یہی کہا کہ شبلی، جب وہاں چھری لے کر کھڑے ہوئے تم اور جانور کو لٹایا تو ذہن میں تصور کیا تھا؟ آیا یہ تصور تھا کہ یہ چھری کس پر چلا رہے ہو؟ شبلی نے کہا مولا، میں نے تو ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ امام نے فرمایا شبلی، تیرا حج نہیں ہوا۔ عزیزان، یہ حدیث بہت مفصل ہے لیکن میں نے بہت ہی مختصر بیان کی یہاں پر، پھر بھی وقت کافی لے لیا معذرت کے ساتھ۔ تو شبلی نے جب یہ سنا کہ اصل میں حج یہ ہے تو کہا مولا، اب میں کیا کروں؟ حج کا موسم تو گزر گیا، آیا آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری ثروت ہے، میرا مال و دولت ہے، میں یہ سارا راہ خدا میں قربان کر دوں کہ آیا وہ ثواب جو رہ گیا ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حاصل ہو جائے؟ تو امام نے فرمایا شبلی، کیا کہتے ہو؟ سامنے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا مولا نے اور کہا شبلی، اگر یہ پوری پہاڑی سونے کی ہو جائے اور سب کی سب تمہاری ملکیت ہو اور تم یہ سارا سونا
خدا کی راہ میں خرچ کر دو، پھر بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے جو حج میں رہ گیا ہے. یعنی کسی چیز سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. کہا مولا پھر میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا اس کی تلافی ایک اور حج سے ہی ممکن ہے. کہا مولا پھر میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ خدا مجھے اتنی عمر دے اگلے سال تک کہ حج کا موسم آئے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے ایسا حج کر کے اس دنیا سے جاؤں. پھر امام نے دعا کی اس کے لیے. تو اب معلوم ہوا کہ یہ ہے زندہ حج. اگر کوئی ایسا حج کر کے آئے تو پھر گویا وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، نئی ولادت ہوئی ہے، نیا جنم ہوا ہے اس کا. کہ گناہگار گیا تھا فرشتہ بن کر واپس آیا ہے، ایک جاہل گیا تھا ایک عارف بن کر واپس آیا ہے، ایک گستاخ گیا تھا ایک مطیع بن کر واپس آیا ہے، ایک غافل گیا تھا ایک آگاہ ہو کر واپس آیا ہے. یہ ہوتا ہے زندہ حج. کہ اگر انسان روح کے ساتھ زندہ حج اگر انجام دے تو وہ حج انسان کی نئی ولادت ہے، نیا جنم ہے. دھل جاتا ہے وہ انسان، حقیقتاً ایسا دھلتا ہے کہ دنیا کے کسی پانی سے ایسا صاف نہیں ہوتا. اگر انسان کو خدا یہ حج نصیب کرے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تمام سننے والوں کو اس معرفت و آگہی کے ساتھ حج نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور جو لوگ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے التماس ہے کہ اگر حج میں خدا کی توفیقات شامل حال ہو جائیں تو ہم جیسے بے توفیق لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی اس غفلت سے نکلنے اور اس جہالت سے نکلنے اور اپنی اطاعت بندگی کا مزہ چکھنے کی خدا ہمیں بھی توفیق دے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.